سولیٹری ریپر جو ہے ولیم ورڈزورتھ کی پوئم ہے. پوئم نمبر 9 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. ہمارے جو انگلش لٹریچر ہے اس کے لٹریری ٹائٹنز یعنی ایسے لوگ جنہوں نے انگلش لٹریچر کے پھیلاؤ کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور ولیم ورڈزورتھ کی یہ خوبی ہے کہ یہ ایک رومانٹک پوئٹ ہیں. رومانٹک میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسے پوئٹ کو کہتے ہیں جس کی جو پوئٹری ہے اس میں سبجیکٹیوٹی ہو یعنی پرسنل ایکسپیرینسز پہ ہو، اس میں کوئی مقصد نہ ہو. نیچر کی خوبصورتی، محبت، جو خوبصورتی ہے خاص طور پہ بیوٹی، جو ایموشنز ہیں، جو انسانی ایموشنز ہیں، خاص طور پہ جو پوئٹ کے پرسنل ایموشنز ہیں وہ سبجیکٹ ہوتے ہیں اس پوئٹری کا. اور ورڈزورتھ جو ہیں وہ ارلی رومانٹکس میں سے شمار ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پیریڈ تھا رومانٹسزم جس میں پہلے 3 جو تھے وہ ارلی رومانٹکس تھے اور اس کے بعد لیٹ رومانٹکس. تو چھوٹا سا کوئی منظر دیکھتے ہیں ورڈزورتھ اور اس منظر پر اپنی پوری کی پوری جو نظم ہے اس کو تخلیق کرتے ہیں. ڈیفوڈلز شاید آپ کو یاد ہو ورڈزورتھ کی، جس میں پہاڑی علاقے میں کھلے ہوئے جو نہر کے کنارے چھوٹے چھوٹے پھول ہیں اس پر ورڈزورتھ نے اپنی پوری کی پوری جو ہے دنیا کریٹ کی ہے. یہاں انہوں نے ایک ایسا منظر جو انہوں نے بس ایک بار دیکھا ہے، جس میں کوئی انجان جگہ پر ایک لڑکی جو ہے وہ فصل کاٹ رہی ہے اکیلی اور کچھ گیت گنگنا رہی ہے. ورڈزورتھ کو اس کے ورڈز جو ہیں، اس کے الفاظ بالکل سمجھ نہیں آتے، لیکن اس کی جو موسیقیت ہے، جو اس کے لہجے کا دکھ ہے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی المیہ گیت گا رہی، وہ آج تک نہیں بھولا. دیکھو تو ذرا وہ کھیت میں ہے ایک لڑکی کو ہستانی تنہا، وہ فصل کاٹتی جاتی ہے اور گیت بھی گاتی جاتی ہے. تم رک جانا یا چل دینا، وہ فصل کو تنہا کاٹتی ہے اور گٹھے باندھتی جاتی ہے اور گیت بھی غم کا گاتی ہے. اب یہ صرف ورڈزورتھ کی امیجنیشن ہے، الفاظ ان کو سمجھ نہیں آ رہے، لیکن ان کا اندازہ ہے کہ جو گیت ہے وہ غم کا ہے. ہاں سن کر دیکھو تم اس کو، یہ ساری گہری وادی ہے، لبریز اسی کے نغمے سے، بلبل نے کب ایسا گایا ہے. صحرائے عرب کے باغوں میں جو راہی کے دل کو بھایا ہے، جو تھک کے چور ہو رہا ہوں میں، کوئل کی صدا کب آئی ہے پرجوش بہاروں کے دن میں، خاموش اور دور سمندر کے ان ہیبریٹیز جزیروں سے. کوئی ہے جو مجھ کو بتلا دے وہ دوشیزہ کیا گاتی ہے، شاید اس سادہ گیت میں ہے کچھ ذکر پرانی باتوں کا، غمناک اور دور کی یادوں کا، یا بہت قدیمی جنگوں کا، یا یہ ہے سادہ گیت کوئی جانی پہچانی باتوں کا، کسی غم یا اس کے کھونے کا، یا پھر کسی دکھ کے ہونے کا. یہاں انہوں نے امیجن کیا ہے کہ بھلا وہ کیا گا رہی ہے، اور مختلف ٹاپکس ہو سکتے ہیں ایک لڑکی کے گانے کے. شاید وہ پرانی دور کی یادیں، پرانی جنگوں کے نوحے گا رہی ہے، یا وہ کوئی عام سادہ سا فوک گیت گا رہی ہے. یا پھر اس کے اندر کوئی غم ہے یا کسی چیز کو کھو دینے کا غم ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی گیت کا مطلب تھا، دوشیزہ کچھ ایسے گاتی رہی جیسے نہ رکے گا گیت کبھی. میں نے اسے دیکھا گاتے ہوئے اور کام میں دل کو لگاتے ہوئے، اور جھکتے ہوئے درانتی پر میں سنتا رہا چپ چاپ کھڑا، جیسے مجھے سانپ ہو سونگھ گیا. اور جب میں چڑھا پہاڑی پر میرے دل میں تھی اس گیت کی لے، وہ تب بھی تھی اور آج بھی ہے. جو نیچر کو اٹرنلائز کرنا ہے، نیچر ایک اٹرنٹی کی چیز ہے، ابدی چیز ہے، نہ ختم ہونے والی چیز ہے. یہ ورڈزورتھ کی پوئمز کا ایک خاصہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو ڈیفوڈلز یاد ہو،
اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر میرے ذہن سے چلا گیا ہے، لیکن میرے ذہن میں جو میں نے ایک بار دیکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ منظر ہمیشہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا۔ ہمیشگی جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں ورڈزورتھ نیچر کے ساتھ، کہ جو میرے ذہن میں اور یہ رومانٹکس جو ہیں انہوں نے بار بار یہ تھیم استعمال کی ہے کہ جب ہم نے اسے دیکھا تھا تو اسے جو ہے ایٹرنیٹی مل گئی تھی، اور ابدیت جو ہے یہ ان کی خاص دلچسپی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جو نیچر کے مناظر ان کے دل میں قید ہیں، جو بیوٹی ان کے دل میں قید ہے، وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، کیونکہ خوبصورتی کے ساتھ جو سب سے تکلیف دہ چیز ایسوسیٹ کی جاتی ہے اس کا ختم ہو جانا ہے، کہ خواہ کتنی بھی خوبصورت چیز ہو وہ یا تو بدصورت ہو جاتی ہے یا ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔